بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار، خالق و مالک ہے، اور انگنت درود اور سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج آن لائن سیشن میں طلباء و طالبات جو آج چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے اور بیان کرنی ہے وہ ہے لیکچر نمبر 23، اور اس کا عنوان ہے جہاد اور اس کے فضائل۔ تو 11 لیکچروں کے وقفے کے بعد آج لیکچر نمبر 23 میں ہم دیکھیں گے کہ جہاد کا لغوی اصطلاحی معنی اور جنگ جہاد میں فرق، پھر جہاد کی اقسام، اور آخر میں جہاد کے فضائل۔ تو سب سے پہلی بات شروع کرتے ہیں کہ جہاد کا لغوی معنی، یہ لفظ جہد سے نکلا ہے۔ جہد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو اسی لفظ سے گو کہ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے آپ کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن لغوی معنی کے اوپر یہ قرآن سے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جہاد کا اصطلاحی معنی، اصطلاحی معنی ہر وہ کوشش جو دین کی حفاظت کے لیے، دین کے فروغ کا معنی ہے دین کو پھیلانے کے لیے، اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی وہ جہاد کہلائے گی۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، ہر وہ کوشش جو دین کی حفاظت کے لیے، دین کے فروغ پھیلانے کے لیے، اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی وہ اصطلاحی طور پر شریعت کی روح سے جہاد کہلائے گی۔ اور کیونکہ اللہ رب العزت کو دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان اپنے جملہ معاملات میں اللہ کے احکام کی پیروی کرے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے۔ اگر کوئی بندہ اقتدار اعلیٰ کو اپنے ہاتھ میں لے کر قانون نافذ کرنے کی کوشش کرے تو ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ جان پر کھیل کر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسلام کی جملہ عبادات جان پر کھیل کر وہ اس کا مقابلہ کرے اور اللہ کے حکم کو سب سے زیادہ بلند رکھے۔ کیوں کہ اسلام ہمیں جو عبادات کا نظام دیتا ہے، جو آپ نے ارکان اسلام میں پڑھا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان میں جذبہ فداکاری، جان دینے کا جذبہ، دین پر قربان ہونے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، کیونکہ اس جذبے کے بغیر نہ تو اسلام کی بقا ممکن ہے اور نہ ہی دین کا فروغ۔ تو اس لیے اس اصطلاحی تعریف جو بڑی جامع تعریف ہے، اور یہی جو ہے وہ جہاد کا تقریباً مفہوم بھی بنتا ہے کہ جملہ احکام میں اللہ کی اطاعت اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، اور اسی سے اسلام کی بقا ہے اور اسلام کا فروغ ہے۔ آگے ہے جنگ اور جہاد میں فرق۔ اب جنگ جو ہوتی ہے اس کی مختصر سی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جنگ مخصوص فرد یا مخصوص گروہ یا کسی خاص قوم کی جو ملک حاصل کرنے کی ہوس ہوتی ہے، اور جذبہ برتری یعنی دوسروں کو کے اوپر حکومت کرنے کا جذبہ، اور معاشی غلبہ یعنی ہماری معیشت، ہمارا پیسہ، ہماری دولت، ہمارا یہ سسٹم معاشی یہ سب سے اوپر رہے اور باقی سارے لوگ ہمارے زیر دست رہیں، باقی سارے لوگ ہمارے بیکاری بن کر رہیں، ہمارے محتاج رہیں، جیسا کہ آج یہود و نصارہ کا ایک تصور ہے کہ جس کی وجہ سے برما میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں،
کشمیر میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، ہر جگہ جنگ کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ اور اس جذبے کے لیے پھر وہ قومیں، وہ ملک اور وہ لوگ نہ تو ان انسانیت کو دیکھتے ہیں، نہ بچوں کے خون کو دیکھتے ہیں، نہ پھلدار درختوں کو دیکھتے ہیں۔ ماضی قریب کی مثال ہے، جب کشمیر میں انڈیا نے جو ہے وہ سب سے پہلے حملہ کیا تو انہوں نے فصلیں وہاں کی کاٹ دیں، پھلدار درخت کاٹ دیے۔ یہ تھی کیونکہ صفاقی ہوتی ہے، خون بہا ہوتا ہے۔ اور جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا تو آپ کی معلومات کے لیے عزیز طلبہ یہ بات بھی ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ یہ باوثوق ذرائع سے یہ جو ہے وہ بات مجھے بھی پتہ ہے اور کئی اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ایک رات کے اندر امریکہ کے جہاز آ کر افغانستان میں حملہ کرتے ہیں اور 10 لاکھ جو ہے وہ افغانیوں کا خون ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ ان کا جو ہے وہ تسکین کس سے ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی قتل و غارت سے ہوتی ہے اور جو ہے وہ ملک گیری سے ہوتی ہے۔ لیکن جب تک اللہ رب العزت مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ان سے کام لیتا رہے گا اور مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ اور جہاد کا شوق بلند ہوتا رہے گا اور پیدا ہوتا رہے گا، کافر چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز ہے، یہ تو تھی جنگ، جہاد۔ جہاد میں ہر فرد، ہر مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے عطا کردہ ضابطۂ جنگ کا پابند سمجھتا ہے، اس میں کسی قسم کے ذاتی منفعت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال آپ کو دوں کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے عطا کردہ ضابطۂ جنگ کا جو ہے وہ پابند سمجھتا ہے۔ تو اللہ کا عطا کردہ ضابطۂ جنگ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ضابطۂ جنگ قرآن میں نہیں بیان ہوا، وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صحابہ کو کسی غزوے میں بھیجتے تو میرے آقا فرماتے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی عورت آ جائے اسے قتل نہیں کرنا، اگر کوئی معصوم بچہ آ جائے اسے نہیں مارنا، اگر پھلدار درخت نظر آئیں انہیں نہیں کاٹنا، فصلیں نظر آ جائیں انہیں برباد نہیں کرنا۔ یہ تھا وہ اللہ کا عطا کردہ ضابطۂ جنگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں اور صحابہ کو عطا کیا۔ اس کی بڑی مشہور مثال ایک میں دوں آپ کو کہ ایک غزوے میں، بلکہ غزوہ احد میں جو ہے وہ جب صحابی کی تلوار اٹھتی ہے، حضرت ابو دجانہ کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دی تھی، تو جب تلوار یوں اٹھ گئی اور نیچے سے عورت کی آواز آئی، کیونکہ عورت کے جسم پر جو ہے وہ ہوت تھا اور زرہ تھی، لباس جنگی تھا، پہچانی نہیں جا سکتی تھی، اس کی آواز سے حضرت ابو دجانہ پہچان گئے کہ یہ تو عورت کی آواز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تلوار ایسے انہوں نے سونت دی تھی، اوپر لہرا دی تھی، لیکن نیچے جب لانے لگے تو روک لی تلوار۔ اور جو ہے وہ بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ جو عورت تھی وہ ہندہ تھی، جنہوں نے جو بعد میں فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور حضرت ہندہ بنے، انہوں نے اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ جو ہے وہ نکال کر چبایا تھا، ان کے جسم کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہار پہنا تھا۔ اور بعد میں صحابہ نے کہا کہ تم جو ہے وہ اسے قتل ہی کر دیتے، لیکن حضرت ابو دجانہ نے کہا تھا کہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے کوئی عورت جو ہے وہ قتل ہو جائے۔ اس لیے جہاد میں ہر مجاہد اپنے آپ کو، یہ تھا اللہ کا عطا کردہ ضابطۂ جنگ کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ عورتوں پر تلوار نہیں چلانی، اور ذاتی منفعت، ذاتی جو ہے وہ کسی چیز کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو میں مختصر اگر کروں تو خلاصہ یہ دوں گا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام جو ہے وہ اسلامی اخلاق سے پھیلا ہے، اسلامی اقدار سے پھیلا ہے۔ تلوار، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلوار کس لیے استعمال ہوئی؟ جو 74 جو ہے وہ جنگیں ہیں اسلام کی، جن میں سے جو ہے وہ کچھ غزوات ہیں، کچھ سرایہ ہیں، وہ پھر سوال یہ پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں، کیوں رونما ہوئی، کیوں ان کا وقوع ہوا، کیوں وہ رونما، کیوں وہ جو ہے وہ سامنے آئیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تلوار تھی باطل کو مٹانے کے لیے، تلوار تھی جو ہے وہ دشمنوں کی سازشوں کا کلا کما کرنے کے لیے، اور اسلام جو ہے وہ
اسی وجہ سے اسلام کی تعلیمات نے جنگی قیدیوں کے ساتھ، جب بدر کے قیدیوں کے ساتھ اسلام نے اور مسلمانوں نے اچھا سلوک کیا تو وہ لوگ اسلام کے گن گانے لگے، اور اسی لیے اسلامی تعلیمات اور مجاہدین کے اعلیٰ کردار نے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا اور لوگ اسلام قبول کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ اسلام کے پھیلنے کا صحرا تلوار پر نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کے اس اعلیٰ جو ہے وہ انداز اور جو ہے وہ بے مثال جو ہے وہ کردار پر ہے، جس کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اور اسلام عادلانہ نظام دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ عالم اسلام کے درمیان لادینی قوتوں کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کا تلوار صفایا کرتی ہے، اور اسلام جو ہے وہ ان کو اسلامی تعلیمات کی آبیاری کرتا ہے، جس کی وجہ سے جنگ اور جہاد میں واضح انسان کو فرق معلوم ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ میں نے شعر نہیں لکھا، اس کو آپ لیکچر سے بیٹر نوٹ کر لینا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی جنگ اور جہاد کے فرق کو یوں بیان کیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، کہ جو مومن کا مقصود کیا ہوتا ہے وہ شہادت ہوتا ہے، وہ شہادت ہے، اور اس کا جو ہے وہ مطلوب اور کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کٹ جانے کا جذبہ ہے۔ اور شہادت سے ملتا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت کا دیدار اسے پہلے نصیب ہو جاتا ہے، جنت میں اپنا مقام وہ پہلے دیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے علامہ نے فرمایا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مال بٹورنا، جیسا کہ کئی لوگوں نے پاکستان کے اندر مسلمانوں نے یہ الزام لگائے، اور لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ وہاں تو جو ہے وہ لوگ مال لوٹنے کے لیے گئے تھے، تو صحابہ مال لوٹنے والے نہیں تھے۔ ان لوگوں کی جو ہے وہ ذہنی اور عقلی جو ہے وہ تصحیح ہونے والی ہے کہ صحابہ جو ہے وہ لوٹنے والا تو چور ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، اس لیے صحابہ کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کرنا یہ صحابہ کی توہین ہے، یہ اسلام کی توہین ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جہاد کی اقسام۔ جہاد کی پہلی قسم کیا ہے؟ خواہش نفس کے خلاف جہاد، اس کو جہاد اکبر بھی کہتے ہیں۔ یعنی جہاد کی پہلی قسم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ انسان کو نیکی سے روکنے والی پہلی جو قوت ہوتی ہے وہ اس کے اپنی خواہشات ہوتی ہیں، جو ہر وقت اس کے دل میں موج زن رہتی ہیں۔ موج زن، موج کا معنی ہوتا ہے جو ہے وہ موج مارنا، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ زن کا معنی ہوتا ہے مارنا، موج زن ہر وقت دل میں پھڑکتی رہتی ہیں۔ تو خواہشات کے نفس کے خلاف جہاد کہ سب سے پہلے ان خواہشات کی سرکوبی کرنے کے لیے انسان کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ اور جہاد جو یہ خواہش نفس کے خلاف جہاد ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کہا ہے۔ کیوں کہ صحاح کی حدیث ہے، ایک مرتبہ صحابہ جہاد سے واپس آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں تمہیں مبارک ہو، تم جو ہے وہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہو۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی ہم تلوار چلا کے آئے ہیں، تلواریں ہونوں سے رنگین ہیں، اور وہاں دشمن کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے انہیں قتل کیا، انہوں نے ہمارے ساتھی شہید کیے، کیا اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ طاغوت، وہ شیطان تمہارے مقابلے میں چند لمحات کے لیے آئے تھے، کچھ وقت کے لیے، لیکن ایک دشمن جو ازلی دشمن شیطان ہے وہ ہر وقت تمہارے خون میں جو ہے وہ خون کی طرح، جس طرح خون دوڑتا ہے رگوں میں، اس طرح جو ہے وہ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے اور تمہیں حق سے ہر وقت جو ہے وہ برگشتہ کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس شیطان نفس کے خلاف جو جہاد ہے یہ جہاد اس سے بڑا ہے، جس کی عربی حدیث پاک یہ ہے رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ اور یہ MCQs بھی بنتا ہے کہ جہاد اکبر کون سا جہاد ہے، یا نفس کے خلاف جہاد کو کس جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیز میں نے وضاحت کر دی۔ کیوں
اور دوسری قسم کیا ہے؟ شیطان کے خلاف جہاد۔ شیطان، اس کے لیے شیطان کا لفظ بھی استعمال ہوا قرآن میں، ابلیس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، اس کے لیے طاغوت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ شیطان کے خلاف جہاد، پہلی آیت لکھی ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ کیونکہ نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا بھی ضروری ہے جو مسلمانوں کو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے دور کر کے اپنی اطاعت پر کیا کرتے ہیں؟ مجبور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری غلامی اختیار کرو، اور یہ طاغوتی قوتیں مسلمان معاشرے میں پھر یہ نہیں ہے کہ وہ تلوار چلائیں تو ان کے خلاف جانا ہے، بلکہ غلط رسم و رواج بھی ہیں، اور اس کی بہت زیادہ اور شکلیں بھی ہیں۔ مثلا آج کے دور میں سوشل میڈیا جو بل گیٹس کی دی ہوئی جو ہے وہ بہت بڑا مسلمانوں کے لیے ایک زہر قاتل ہے، اور جو ہے وہ سائلنٹ کلر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، خاموش قاتل، جو مسلمانوں کو بغیر جنگ کے جو ہے وہ ناکارہ بنانے والا۔ ہمارا وقت دیکھیں تو یہ تباہ و برباد کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں دیکھیں تو یہ چیز جو ہے وہ بچیوں کے اندر یہ ساری غلط عادتیں ڈالنے کا، والدین کی بے ادبی ہو گئی، اساتذہ کی بے ادبی ہو گئی، اسی طرح معاشرے میں جو ہے وہ کام نہ کرنا، ہر بڑے کے سامنے منہ کھول کے کھڑے ہو جانا، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان چیزوں کی، اور ادھر سے والدین کو ایسی نوکریوں میں اور ایسی چیزوں میں پھنسا دیا کہ وہ اولاد کی تربیت کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تو غلط رسم و رواج، اسی طرح بے شمار غلط رسم و رواج ہیں۔ مثال آپ کو چھوٹی سی دوں، ہمارے جتنے بھی میڈیا چینل ہیں، صبح کے وقت ان پہ جو پروگرام لگتے ہیں، بچیوں کو ڈانس کروایا جاتا ہے اور بچوں سے غلط جو ہے وہ پوز بنوائے جاتے ہیں، یہ معاشرے میں غلط جو ہے وہ ایک چیز کی عکاسی ہو رہی ہے، اور مسلمان امت کی جو ہے وہ غلط تربیت ہو رہی ہے، جس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا ضروری ہے۔ اسلامی معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی، اور پھر ان طاغوتی قوتوں سے نمٹنے کی طریقے بھی مختلف ہیں، کہیں زبان سے، کہیں قلم سے، کہیں جو ہے وہ قوت اور طاقت کے ذریعے۔ تو فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن میں ان سے بحث کرو پسندیدہ طریقوں سے۔ جب جہاد کا سچا جذبہ انسان کے دل میں ہو اور مومنانہ بصیرت پھر انسان کو جو ہے وہ ہر موقع پہ مناسب راہیں اس کے لیے سلجھا دیتی ہے، دکھا دیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو فبلسانہ، اپنی زبان سے روکے، وإن لم یستطع، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا فبقلبہ، اپنے دل سے اس کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے، درجہ ہے۔ تو حدیث کے مطابق کتنے درجے ہوئے ایمان کے؟ 3۔ کیا کون سا؟ ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا اور دل سے برا جاننا۔ کمزور ترین کون سا ہے؟ دل سے برا جاننا۔ مضبوط ترین کون سا ہے؟ ہاتھ سے برائی کو روکنا۔ اور اس کے بعد ہے جہاد بالسیف۔ جہاد، سیف کا معنی ہوتا ہے تلوار، لا فتح الا لی لا سیف الا ذو الفقار۔ سیف کا معنی کیا ہے؟ یعنی فتح صرف فتح ہے تو علی کے ہاتھوں سے ہے، اور اگر تلوار ہے تو وہ ذوالفقار حیدری ہی ہے۔ تو سیف کا معنی کیا ہے؟ تلوار۔ حق اور باطل کے درمیان جب سرد جنگ سے معاملہ جو ہے وہ آگے نکل کر جو ہے وہ کھلی جنگ پر اتر آئے تو مسلمانوں کی ملی تحفظ، بقائے دین کے لیے ان سے نابرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ تو اس جہاد کی پھر 2 ذیلی قسمیں ہیں۔ یہ مختصر سوال میں اکثر آ جاتا ہے کہ مدافعانہ جہاد اور مصلحانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد یہ ہے کہ دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو پر اگر کوئی قوت حملہ کر دے مسلمانوں کے تو ان کے دفاع کے لیے جہاد انسان پر فرض ہو جاتا ہے، اور مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی وہ جہاد شمار ہوگی۔ کاش کہ آج یہ کوششیں کشمیری مسلمانوں کے لیے ہو جائیں، اور وہاں کے مسلمان اب جو ہے وہ 2-3 دن پہلے
میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 365 جو ہے وہ دن لوگ گن رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور کوئی کیا جو ہے وہ خبریں دے رہا ہے، اور مسلمان نعرے لگ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے عملی طور پر اس طرح جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان مسلمانوں کی آزادی کے لیے آگے بڑھ کر کوشش کریں۔ اللہ ہر ملک کو جو ہے وہ طیب اردگان جیسا حکمران عطا فرما دے۔ مدافعانہ جہاد کی بیٹا ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر غیر مسلم ریاست میں کسی بھی صرف مسلمانوں پر اس لیے ظلم ہو کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور یہ مسلمان ہیں، تو ان مسلمانوں سے مظالم کو دور کرنے کے لیے اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس کوشش کو بھی جہاد کہتے ہیں، جو کہ عالم اسلام کے مسلمان اس وقت اپنی اپنی ہر کسی کو پڑھی ہے، اور ان مسلمانوں کے لیے کوئی داد رس موجود نہیں ہے۔ دوسرا قسم اس کی ہے مصلحانہ جہاد۔ جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت کو حاکم اعلیٰ ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے نفاذ کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مصلحانہ جہاد۔ یہ ہر مسلمان کی کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کی ذمہ داری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا اس وقت ٹرینڈ یہ بن چکا ہے، ماحول یہ بن چکا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو مولویوں کی ذمہ داری ہے جہاد پہ بات کرنا یا جہاد کرنا، یہ دینی تنظیموں کی جو ہے وہ کام ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اگر یہ بات ہے تو کلمہ مسلمانوں نے کس لیے پڑھا ہے، اور اس کلمے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بتایا ہے۔ آیت میں نے نہیں لکھی، کتاب میں موجود ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور حق سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر، تاکہ آپ اس دین اسلام کو غالب کر دیں تمام ادیان پر۔ سلیس ترجمہ یہ ہوگا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناراض ہوں، برا بنائیں، کیونکہ مشرک تو اسلام کے پھیلنے کی وجہ سے راضی نہیں ہوتا۔ اور دوسری آیت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ کے راستے میں لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے۔ پھر آگے جہاد کی کچھ اور قسمیں بھی میں نے لکھی ہیں۔ جہاد بالمال، مال کے ذریعے جہاد کرنا، قرآن حکیم میں اس کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شمار آیات ہیں، سورہ انفال میں ہیں اور اسی طرح احزاب میں ہیں، دیگر قرآن کے حصوں میں ہیں۔ اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے۔ اگلی قسم ہے جہاد کی، جہاد بالقلم۔ قرآن میں موجود ہے کہ جو استطاعت ہو اس کے ذریعے اللہ کے راستے میں لڑو، اور قلم بھی اسی میں آتا ہے۔ اسی طرح علم کے ذریعے جہاد، تو علمی طور پر جو ہے وہ جو بھی کوشش ہوگی تبلیغ دین، غیر مسلموں میں جا کر دین کی تبلیغ کرنا اور غیر مسلموں کو مسلمان بنانا، یہ تبلیغ دین ہے۔ اور یہ جو علم پھیلانا ہے، مثلا کتاب کی صورت میں لکھ کر، پھر لٹریچر جو ہے وہ مسلمانوں غیر مسلموں کو اسلام سے آگاہ کرنا، یہ علم کے ذریعے جہاد ہوگا۔ اور آگے ہے جہاد باللسان، زبان کے ذریعے جہاد۔ یہ جتنی بھی تقاریر کی جاتی ہیں جہاد کے موضوع پر، اسلام کی سربلندی کے لیے، یہ زبان سے جہاد کرنا مراد ہے۔ جاہد المشرکین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، اے میرے صحابہ کافروں سے جہاد کرو مالوں کے ذریعے، اپنی نفس و جانوں کے ذریعے اور اپنی زبانوں کے ذریعے۔ تو یہ جہاد کی مزید قسمیں ہیں۔ آخر میں ہم آتے ہیں جہاد کے فضائل۔ جہاد کے فضائل قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، سورہ صف کی یہ تیسری آیت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں، صفن، ایسی صفیں بنا کر، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ صفیں سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔
اور دوسری آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اب خریدار کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ بیچنے والے کون ہیں؟ مومن ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ جہاد کے فضائل، تو جو کتاب میں حدیثیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح اور شام کا سفر دنیا اور ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کے راہ میں دشمن کے مقابلہ آ کر کھڑے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث جو ایکسٹرا میں نے لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک وہ بندہ جو ثواب کی خاطر تیر بناتا ہے، دوسرا وہ انسان جو اس تیر کو اٹھا کر چلانے والے کو دیتا ہے، پکڑاتا ہے، اور تیسرا وہ بندہ جو تیر کو آگے دشمن پر چلاتا ہے۔ اب ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے جنت میں جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ہے جس شخص کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضور علیہ السلام جب صحابہ کے ساتھ کسی سریے میں صحابہ کو بھیجنا ہوتا، حضور صاحب مدینہ منورہ سے باہر جا کر ان کو چھوڑ کر آتے تھے، اور ان کی سواریوں کے ساتھ آپ پیدل چلتے تھے اسی وجہ سے۔ اور قرآن سورہ عادیات میں کہتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، ان گھوڑوں کی بھی قسمیں اٹھائی ہیں جن کے سینوں سے آواز نکلتی ہے جہاد کی خاطر، اللہ رب العزت نے ان کی بھی قسم کھائی ہے۔ تو جہاد، میرے آقا نے فرمایا جو کتاب میں آگے حدیث لکھی ہے الجہاد مادن الی یوم القیامہ، جہاد کسی نہ کسی شکل میں قیامت تک موجود رہے گا، جاری رہے گا۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ سائے سے مراد کیا ہے کہ پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا ٹینک یا یہ چیزیں بم وغیرہ نہیں تھے، یوں صفیں بنتی تھیں، ایک طرف مسلمانوں کی دوسری طرف جو ہے وہ کافروں کی، تو پہلے مبارزت ہوتی تھی، 3 بندے نکل کر لڑتے تھے کافروں کی طرف سے اور 3 بندے مسلمانوں کی طرف سے۔ اس کے لیے آپ جنگ بدر کے اس دیباچے کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس کے بعد جو پھر رن کی لڑائی شروع ہوتی تھی، اور یوں تلواریں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی تھیں، تو کافروں کی تلواریں جب مسلمانوں کی تلواروں سے ٹکراتی تھیں تو میرے آقا نے فرمایا ان تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے، کہ جنت جو ہے وہ جنت کو وہاں تلاش کرو۔ یہی وجہ تھی جہاد کی عظمت اور شہادت کی تڑپ کا جذبہ قرون اولا کے، قرون اولا قرون قرن سے ہے، قرن کہتے ہیں صدی کو، زمانہ، اولا پہلے، قرون اولا کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے اور پورے کرۂ ارض پر ان کی عظمت اور شوکت کی داغ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ جہاد کی آج مختصر سی، بہت لمبا ٹاپک، لازمی تقریباً گزشتہ 10 سالوں میں 4 یا 5 مرتبہ آنے والا لانگ کویسچن جہاد اور اس کے فضائل، یہ آج میں نے سارے کا سارا مختصر طور پہ یہاں پہ بورڈ پہ جو ہے وہ لکھ کر چند باتیں، کچھ زبانی بہت زیادہ کی ہیں، ڈسکس کی ہیں، تو آپ نے ان ساری باتوں کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے سننا بھی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔